انسانی ضمیر اگر بیدار ہو اور اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس زندہ ہو تو انسان اپنی زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتا ہے، اور خاص طور سے وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہو، آخرت سے ہو، اور پوری آخرت کی زندگی ان عقائد پر بیس کرتی ہو، وہاں اور بھی زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ تو پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اور اس بات کے احساس کے ساتھ کہ جو بات آج کہی جا رہی ہے یہ کل کو ہزاروں سے متجاوز ہو کر لاکھوں افراد کا عقیدہ بن سکتی ہے، اور اس کا یقیناً اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور اس پر ثواب بھی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ عذاب بھی ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ یہ عقیدہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اور جس عقیدے پر میں قائم ہوں، اور میں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ اور اساتذہ کو یہ دیکھا ہے، وہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جتنی بھی اللہ تعالی کی صفات ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، متواتر احادیث سے ثابت ہیں، اجماع سے ثابت ہیں، ان میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ثبوت یقینی ہے، اسے ماننا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی مشابہات سے اپنی مخلوق سے پاک ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان صفات کو اللہ کے لیے مان کر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان صفات سے ظاہر میں جو چیز نظر آتی ہے ہمیں وہ مراد نہیں، اور ان کے معانی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالی کی صفات کے معانی متعین کرنے سے سلف نے گریز کیا تھا، اسلاف اس بات پر نہیں چلے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اس کو اللہ کے حوالے کیا۔ یہی موقف اور یہی عقیدہ امت میں رہا، میں اسی پہ قائم ہوں، اور اسی پہ موت کی تمنا ہے، اور اسی پہ اللہ تعالی کے سامنے حاضری کی بھی تمنا ہے۔ اس لیے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات عقیدہ یہ ہے کہ جمہور سلف صالحین کے نزدیک اللہ تعالی کی صفات جو قطعی طور پر ثابت ہیں ان کو ثبوت کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی مشابہت سے ہر طرح سے پاک ہے۔ ہاتھ، آنکھ، جتنی بھی صفات کا اللہ تعالی کے لیے آیا ہے یہ سب کی سب ثابت ہیں، مگر ان چیزوں میں اور انسانوں کی جو آنکھ اور ہاتھ ہیں اس میں سوائے لفظوں کے کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کیسا ہے اس کو رب بہتر جانتا ہے، اسی کے حوالے کر دینا چاہیے، اور اس پہ سکوت، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اور یہی وہ سلفیت ہے جس کے متعلق اس سے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اسلاف اسی بات کے قائل تھے، اور وہ اسی بات کو کہتے تھے کہ دیکھو اس پر قائم رہو، یہ مسلک سب سے زیادہ حق پر مبنی ہے۔ دوسرا مسلک اگرچہ وہ بھی حق پر ہے، اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آئے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں چوٹی اور عروج پر جو بحث پہنچتی ہے تو وہاں پر پہنچ کر یہی نقطہ سامنے آ جائے گا، اور آیا ہے کہ یہی مسلک برحق ہے، سب سے زیادہ سلامتی اسی میں ہے، اور سب سے زیادہ احتیاط اسی میں ہے۔ اور اس عقیدے پر اب دیکھیے دلائل کتنے۔ محدثین کرام رحمہم اللہ کو چونکہ ان گمراہوں سے براہ راست واسطہ تھا، اور معتزلہ اور جہمیہ اور یہ مختلف طبقات جو تھے محدثین کے پاس جاتے تھے اور انہیں سوالات کر کر کے تنگ کرتے تھے اور ان سے کھوج لگاتے تھے، اور اس کی ایک بات وہ بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان ظالموں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ تمام کی تمام چیزیں تاریخ میں محفوظ ہیں، جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ان حضرات نے جس عقیدے کو بیان کیا اور جس عقیدے کو کہا بس وہ یہی تھا۔ اس کی دلیل آپ دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں آئی ہے۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 209 ہجری میں ہوئی اور 289 ہجری میں امام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ 209 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کل 200 برس کا تقریباً فاصلہ پڑتا ہے، اور پشت در پشت اور نسل در نسل احادیث اور عقائد جو آ رہے تھے وہ یقینی طور پر محفوظ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی چیزیں اپنے ہاں بھی لکھی۔ یہاں ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کا حوالہ دے رہے ہیں، اور دیکھیے اس کو، تو انہوں نے جہاں سے اپنی کتاب الزکوٰۃ شروع کی ہے، یعنی زکوٰۃ کے ابواب شروع کیے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں وہ ایک حدیث لائے، اور 662 نمبر ہے اس حدیث کا، جو ترمذی عام طور پہ اب چھپ رہی ہے، اور اس میں نمبر بھی احادیث کے لگے ہوئے ہیں، اور تیسرا جز ہے فواد عبد الباقی مرحوم نے اس کی تخریج وغیرہ کی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ، قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل الصدقہ، اللہ تعالی صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں کپڑا دیا، پیسہ دیا، خیرات کی، کھانا دیا، کوئی کمبل دے دیا سردی میں اور گرمیوں میں پنکھے دے دیے، کوئی صدقے کی چیز آپ نے کی، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک تو اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، وَيَأْخُذُهَا، اور اللہ تعالیٰ اسے لے لیتا ہے بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ پہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے۔ اب آ گیا نا اللہ کے دائیں ہاتھ کا ذکر، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ صفات خبریہ ہیں، کہ اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہ صفت ہے دایاں ہاتھ۔ اسی لیے اب یہ کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دایاں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے اعضاء میں سے عضو ہے، لیکن یہ تعبیر بہت غیر مناسب معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کا بیان کیا یہاں حدیث میں، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن کبھی کبھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عوام میں بات کو واضح کرنے کے لیے اعضاء کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ حاشا وکلا، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہے، بات کو اس کے صحیح مفہوم میں ہی لینا چاہیے۔ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو دائیں ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ، اور تم میں سے جس شخص نے یہ صدقہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ اس کو پالنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے 1000 روپے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی، 1 پائی کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو بڑھانا شروع کیا۔ گویا یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اسے انویسٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے تجارت میں لگا دیا۔ وہ 1000 کا جو صدقہ، 1 پائی کا جو صدقہ آپ نے کیا تھا، چند روپوں کا جو کھانا کھلا دیا تھا، اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کو اب اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ کیسے؟ کما یربی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو پالتے ہیں جیسے کہ احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مہرہ کو پالتا ہے۔ مہرہ کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم میں سے کوئی آدمی مہرہ کو پالتا ہے۔ مہرہ کیا ہے؟ اصل میں لفظ تھا مہر، یہ عورتوں کے حق مہر مقرر ہوتے ہیں نا، یہ لفظ مہر ہے، مہر نہیں ہے۔ مہر رحمت، اور مہر عورت کا حق مہر مقرر کرنا۔ مہرن، مہورن، گھوڑے کا بچھیرا،
چھوٹا بچہ، چھوٹا گھوڑا تو اب بھی دنیا میں اور اس وقت بھی بڑے ذوق و شوق سے لوگ پالتے تھے، اور عربوں کے لیے تو خاص کمائی اور جنگوں میں کام آنے والی چیز تھی، تو وہ ان مغور کو پالتے تھے، گھوڑوں کے جو بچھیرے ہوتے تھے پالتے تھے۔ اتنے گھوڑے ہوتے تھے کہ قبیلے والے ان کے ہاں اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے گھوڑی کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا اپنی خلافت کے دور میں، تو انہوں نے خط تحریر فرمایا اور کہا کہ تمہیں اگر وہ گھوڑوں کے بچے زیادہ ہو گئے ہیں اور نہیں پال سکتے، اتنے وسائل نہیں ہیں، تو انہیں تم دارالخلافہ میں بھیج دو، مدینہ منورہ میں پال لوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ یقین مانو دنیا تمہارے بعد بھی قائم رہے گی، یعنی گھوڑے آئندہ کو بھی کام آتے رہیں گے۔ تو مہور، گھوڑوں کے بچے، گھوڑے کا بچھیرا، مہر اسی سے نکلا ہے۔ امہرہ النجاشی من عنده، جہاں ام المومنین حضرت رملہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا تذکرہ آیا ہے، وہاں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر جو تھا وہ نجاشی نے ادا کیا۔ اور حدیث میں کئی جگہ یہ الفاظ اور طرح سے بھی آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جہاں قصے آتے ہیں وہاں پر بھی ایک روایت آئی ہے، کان لداؤد 300 بنت مہیرۃ، حضرت داؤد علیہ السلام کا حق مہر مقرر ہوا تو حق مہر میں 300 عورتیں انہیں دی گئیں ان کے نکاح میں، و700 سریۃ، اور 700 باندیاں تھیں، 1000 عورتیں ان کے پاس تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ یہ عیسائیوں کی روایات میں۔ تو مہور، گھوڑے کا بچھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو تربیت دینا شروع کرتا ہے، پالنا شروع کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے، تو اس کو بڑھانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے جیسے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے تو اتنا حتیٰ یہاں تک کہ ان اللقمۃ لتصیر مثل احد، ایک لقمہ جو تم نے کسی فقیر غریب کو کھلایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر پہنچا دیتا ہے۔ احد پہاڑ پورا ایک لقمہ، اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اتنا خدا اس سے قبول کرتا ہے۔ وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اس بات کی تصدیق کی، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بڑھنے کا بیان فرمایا ہے، اللہ نے بھی قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رب، ان کا پروردگار اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جب وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ اپنے بندوں کے صدقوں کو وصول کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ سود کو تباہ کر دیتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ بڑھوتی دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو تھی حدیث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے میں ہے، اسے بھی چھوڑ دیجئے، یہ فنی بحث ہے۔ پھر کہتے ہیں وقد روی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی بات نقل فرماتی ہیں۔ یہ بھی چھوڑ دیجئے کہاں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہاں کہا، یہ بھی ایک علمی بحث ہے۔ جو اصل بات عقیدے کی ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو یہ یمین کا لفظ آیا نا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ، اس پہ کہتے ہیں وقد قال غیر واحد من اہل العلم، یہ ہے میرا عقیدہ جو یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے، بہت سے اہل علم نے، فی ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، وما یشبہ ھذا من الروایات من الصفات، اور اس طرح کی جو روایات، جو احادیث آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو عضو نہیں کہا بلکہ اللہ کی صفات کا، اس لیے کہ معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، چہرہ ہے، ان کے اعضاء کو اگر اس طرح بیان کیا جائے کہ
کہ جیسے وہ جسم کے حصے ہیں معاذ اللہ سے جسم بن جائے گا جو کفر ہے اس کا عقیدہ. تو انہوں نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اہل علم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایک صفت تو یہی آ گئی نا دائیں ہاتھ کی، وَنُزُولِ رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور یہ جو آسمان نظر آتا ہے ہمیں دنیا کا آسمان، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہر رات کو آنا. یہ حدیث یہاں پر رک کے ایک بات اور عرض کر لیں، دو طرح سے آئی ہے. ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس آسمان پہ آتا ہے تہجد کے وقت میں، اور ایک اسی طرح کی روایت نسائی میں بھی آئی ہے، وہاں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اور لوگوں سے یہ بات کرو. تو اس لیے بعض رات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرشتہ آتا ہے. یہ تو ہو گئی تعبیر. یہاں پر الفاظ یہ آ گئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نزول کرتا ہے کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات کو اس آسمان کی طرف جو تم دنیا میں دیکھتے ہو. اب دوسری بات، پہلی دائیں ہاتھ کی، دوسری یہ کہ اللہ کا آنا یہ کیسے ہوا؟ قالوا، اہل علم نے کہا قد تثبت الروایات فی ھذا، یہ روایات سب ثابت ہیں. دیکھا آپ نے، ہم نے کہا تھا نا ہمارے عقیدے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سب روایات ثابت ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ارشاد فرمایا، یہی میرا عقیدہ ہے. وَيُؤْمَنُ بِهَا، اور اس پر ایمان لایا جائے گا. وَلَا يَتَوَهَّمُ، اور کوئی شک نہیں کیا جائے گا. تین روایات میں کوئی راوی ضعیف، کوئی کچا، کوئی ایسا پتہ نہیں ثابت بھی ہے. نہیں، قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث سے یہ باتیں ثابت ہیں، اس لیے ان پر ایمان لایا جائے گا. ایک، ولا یقال کیف، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کیسی ہیں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسا ہے، بلکہ ان چیزوں کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے. یہی میرا عقیدہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا. اور پھر یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ھذا روی عن مالک، یہی وہ بات ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے، ان سے روایت. دیکھا آپ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا. وہ سفیان ابن عیینہ، اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. سفیان ابن عیینہ اتنے بڑے محدث تھے کہ ان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جس حدیث کو کا سفیان بتائیں کہ انہیں نہیں پتا وہ حدیث ہی نہیں. 6 لاکھ سے زیادہ روایات ان کے پاس تھیں سفیان ابن عیینہ. عبداللہ ابن مبارک، اور یہی عقیدہ تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی مذاکرات یہ چیزیں ہوتی تھیں. بہت بڑے اور مشہور محدث، کمال کی موت اللہ نے دی. اپنے ایک دوست سے ملنے گئے مسجد میں، اور وہ دوست ان کے اولیاء کرام میں سے تھے، بڑا مقام اور مرتبہ تھا ان کا اللہ کے ہاں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آئندہ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بولے رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے کہا کہ عجیب انسان ہو، تمہاری مسجد میں بیٹھ کے تم سے گفتگو کر رہا ہوں علمی، اور اوپر چھت پہ خواتین کھڑی ہیں اور وہ اتنی خوبصورت اور مجھے اشارے کرتی ہیں. تو وہ چپ ہو گئے. اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب چلے گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک کے کفن دفن کا بندوبست کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہاں دفن ہونا پسند کریں گے، کیا چیزیں. تو شاگردوں نے کہا وہ تو ٹھیک ٹھاک یہاں سے گئے ہیں. انہوں نے کہا تم نہیں جانتے میری مسجد کی چھت پہ خوبصورت خواتین کا کیا کام ہے. اللہ تعالی نے آسمان عالم بالا کھول دیا تھا اور جنت کی حوریں انہیں دکھا دی تھیں، اور یہ سمجھے کہ ہماری چھت پہ ہے، اصل میں وہ دنیا کھل گئی. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ امام مالک، سفیان ابن عیینہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود، اور جو پہلے انہوں نے کہا ہے نا کہ اہل علم میں سے یعنی بہت سے حضرات، یہ تو 4 نام 3 انہوں نے گنوا دیے ہیں، وگرنہ یہ سارے اہل علم قالوا فی ھذہ الاحادیث،
ان احادیث کے متعلق یہی کہتے تھے امر روحا بلا کیف، گزر جاؤ ان احادیث سے بغیر یہ سوال کیے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں، یہ صفات اللہ کی کیسی ہیں، ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے. یہ آپ بار بار پڑھیں گے قرآن کریم میں، بار بار آپ یہ چیزیں احادیث میں پڑھیں گے. اور آپ سے اگر کوئی کافر ملے، غیر مسلم ملے، عیسائی ملے، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا آپ چلے جائیں اور وہاں پر ان بچوں کو آگے سے پڑھ جائیں وہ کافر اور کہیں کہ تمہارے ہاں تو خدا کا جسم ہے، پھر اس وقت اس بات کی قدر آئے گی کہ امر روحا بلا کیف. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھو اور بغیر سوال کے اس سے گزر جاؤ. وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اہل سنت والجماعت میں جو علم والے حضرات ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. آپ کیوں مسلمان ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں معتزلی ہوں معاذ اللہ؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ میں جہمی ہوں؟ کوئی آدمی یہ بات کیوں نہیں کہتا کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے نہیں، اہل تشیع میں سے ہوں، فقہ جعفریہ سے ہوں؟ اس لیے کہ عقیدے کا بنیادی طور پر فرق پڑ جاتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک اہل علم کا یہی ہے جو ان میں پڑھے لکھے ہیں. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی کے آغاز کے بزرگ ہیں. اہل سنت والجماعت کا نام اس وقت بھی تھا، اور یہ جو ہم نے بحث کی تھی اس سے پہلے کہ اہل سنت والجماعت کو کیوں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، وہاں تو بتا دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہ نام تھا. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کہا؟ دو باتیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان تمام احادیث کو جو صفات اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں ثابت ماننا، ان پہ ایمان رکھنا ہے. یؤمن بہا ولا یتوہم، ان پر ایمان لایا جائے گا، کسی اس کو شک نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات ولا یقال کیف، یہ کیفیت کے یہ چیزیں کیسی ہیں، یہ باتیں کیسی ہیں، اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. امر روحا بلا کیف. عبداللہ ابن مبارک، امام مالک، سفیان ابن عیینہ اور اہل علم نے یہ کہا جو اہل سنت والجماعت میں سے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا امر روحا بلا کیف، ان سے گزر جاؤ بغیر یہ سوال کیے کہ اللہ کی آنکھ کیسی ہے اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ، اور جہمی جو ہیں فَانْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ، انہوں نے ان احادیث کا، ان صفات کا انکار کیا. وَقَالُوا هَذَا تَشْبِیہ، انہوں نے کہا یہ تو تشبیہ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ، مخلوق کا بھی ہاتھ، یہ تو تشبیہ دے رہے ہو. تو جہمیہ جو تھے گمراہ، انہوں نے احادیث کے انکار کر دیا. اہل سنت والجماعت نے نہ تو ان احادیث کو اس طرح رکھا کہ بالکل مجسمہ جسم، وہ بھی ایک گمراہ فکرہ تھا، معطلہ اس کی طرح ہو جائیں اور وہ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی انسانوں کے ہاتھوں جیسے ہیں معاذ اللہ. یہ ایک انتہا تھی. ایک انتہا یہ تھی کہ وہ دوسری طرف جامعہ، انہوں نے خدا کی صفات کے ماننے سے انکار کر دیا. اہل سنت والجماعت درمیان میں رہے، انہوں نے کہا بھئی یہ احادیث صحیح ہے، سب سچ ہے جو ہم تک پہنچی ہیں، جو روایات معتبر ذرائع سے پہنچی ہیں، جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے جیسے کہ جہمیہ انکار کرتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ چیزیں پھر کیسی ہیں، ان کی حقیقت بیان کرو. انہوں نے کہا ہم حقیقت بھی نہیں جانتے. امر روحا بلا کیف، بغیر سوال کے گزر جاؤ. جس طرح معطلہ اور مجسمہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہیں جیسے آ گئی ہیں تو اللہ کا ایک ہاتھ بھی ہے اور ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے معاذ اللہ، انہوں نے کہا نہ اس انتہا پہ جاتے ہیں نہ اس انتہا پہ رہتے ہیں، ہم درمیان میں ہیں. وقد ذکر اللہ عز وجل فی غیر موضع من کتابہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے الید، ہاتھ کا. قرآن کریم میں آیا ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جد اللہ فوق ایدیہم، یہ جب حدیبیہ میں بیعت کر رہے تھے اور اپنے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھ رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر. والسمع، اور اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کئی جگہ اپنے متعلق کہا کہ وہ سنتا ہے، والبصر، اور دیکھتا ہے. فتأولت الجہمیۃ هذه الآیات ففسروها على غیر ما فسر اہل العلم، تو یہ آیات جہمیہ نے ان کی تعویل کی ہے.
تعویل کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ تعویل کرنا کوئی حرام نہیں تھا، تعویل کرنا کوئی ناجائز نہیں تھا، مکروہ بھی نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تعویل کرتے تھے، لیکن وہ تعویل کوئی تفصیل سے نہیں ہوتی تھی، اور متاخرین نے امت میں تعویل ذرا تفصیل سے کی ہے، اور جنہوں نے تعویل تفصیل سے کی ہے وہ بھی اہل حق ہیں۔ جہمیہ اصل آیات کا انکار، اصل چیزوں کا انکار کر دیتے تھے، یہ فرق ہے، لیکن اس کی تشریح آئے گی۔ جو ہم نے پہلے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ دو طبقے ہیں، ابھی تو ہم ایک طبقے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم شامل ہیں۔ فَتَأَوَّلَتِ الْجَهْمِيَّةُ هَٰذِهِ الْآيَاتِ، جہمیہ نے قرآن کریم کی ایسی آیات کی تعویل کی، تشریح کی، فَفَسَّرُوهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور انہوں نے کیا کیا، قرآن کی ان آیات کی وہ تفسیر بیان کرنے لگے جو علم والوں نے نہیں کی تھی۔ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ، اور انہوں نے کہا اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھا نا آپ نے، انہوں نے اللہ کے ہاتھ کا انکار کر دیا۔ یہ ہے جہمیہ کی اصل حرکت، جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے اور معتزلیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس ہستی نے ایسی قربانی دی کہ امت کا عقیدہ باندھ کے رکھ دیا، ذرہ برابر ادھر ادھر اہل علم کو نہیں ہونے دیا، اور ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، وہی عقیدہ تھا ان کا بھی جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ لیکن اس وفا کو ثابت کرنے کے لیے، اہل سنت والجماعت کی برتری کے لیے، اور خدا کے ہاں بے پناہ انعامات سے نوازے جانے کے لیے اللہ نے اس ہستی کو چن لیا تھا۔ تو جہمیہ نے کہا کہ ان اللہ لم یخلق آدم بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا۔ وقالو، اور یہ کہا کہ ان معنی الید ہا ہنا القوہ، یہاں پر ہاتھ کے معنی قوت کے ہیں، یہ ہاتھ کے معنی طاقت کے ہیں۔ جہمیہ نے کہا اللہ نے طاقت کے ذریعے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہاتھ سے پیدا نہیں کیا۔ جب ہاتھ کی نفی کر دی انہوں نے تو اصل کی نفی ہو گئی نا، ہم یہ نہیں اصل کی نفی کرتے۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ نے بھی وہاں فقہ اکبر میں کہا ہے، اس پر بات آگے چل کے پھر کریں گے۔ وقال اسحاق ابن ابراہیم، اسحاق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا انما یکون التشبیہ اذا قال، یہ جہمیہ جو اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ تم خدا کو تشبیہیں دیتے ہو، تشبیہ دیتے ہو خدا کا ہاتھ انسانوں کا ہاتھ، تو تشبیہ تو جب ہوتی اذا قال، جب وہ کہے گا یدن کا یدن، ہاتھ ہے جیسے اللہ کا ہاتھ، اور مثل یدن، یا وہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ کی طرح کا ہاتھ۔ ہم تو ایسے نہیں کہتے۔ اور سمعن کا سمعن، یہ جیسے انسان کا سننا ہے ویسے اللہ کا سننا ہے، اور مثل سمعن، یا اللہ کا سننا انسان کا سننا۔ فَإِذَا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ، جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ اللہ کا سننا بھی ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا سننا، اور اللہ کا ہاتھ بھی ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا ہاتھ ہے، فَهَذَا تشبیہ، یہ تشبیہ ہوگی۔ بھئی ہم تو تشبیہ نہیں کہتے، جہمیہ تم جھوٹ بولتے ہو، الزام لگاتے ہو اہل سنت پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس نے ذکر کیا ہے، باقی یہ کہ وہ کیسا ہے مخلوق جیسا نہیں ہے، ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں۔ وَمَّا إِذَا قَالَ، اور جب کسی آدمی نے یہ کہا کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے یدن، ہاتھ اللہ کا، وسمن، اور اللہ کا سننا، وبصرن، اللہ کا دیکھنا، ولا یقول کیف، اور وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ تینوں چیزیں کیسی ہیں، دیکھنا، سننا اور ہاتھ، ولا یقول، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ مثل سمع ولا کا سمع، وہ یہ نہیں کہتا کہ مخلوق جیسا سننا اللہ کا بھی سننا ویسے ہی ہے، یا اللہ اور مخلوق ایک ہی طرح سے سنتے ہیں۔ وَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيهًا، یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ پوری عبارت ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کمال کی عبارت انہوں نے لکھی ہے، گویا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ تھا اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باندھ کے رکھ دیا ہے، اور بالکل واضح اور صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں کیا ہے۔
ہم پھر اسے پڑھتے ہیں، بہت اہم چیز ہے۔ اور پھر آپ سے سنیے، قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صدقے کو قبول کرتا ہے اور اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر اللہ اس صدقے کو قبول کر کے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے کا بچہ، بچھیرے کو تم پالتے ہو جیسے، تو اللہ اسے بڑھاتا ہے، پالتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تم نے کسی کو کھلایا تھا وہ احد پہاڑ جتنا تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے جانتے نہیں ہیں ان اللہ یقبل التوبہ، اللہ یہ ہے جو توبہ کو قبول کر لیتا ہے، عن عبادہ ہی اپنے بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور اللہ یہ ہے جو صدقے کو لے لیتا ہے، اور اللہ یہ ہے جو سود کو خراب تباہ کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور اللہ صدقات کو، نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ وقد قال غیر واحد من اہل العلم، اور اہل علم نے یہ بات کہی اس حدیث کے بارے میں، وما یشبہ ھذا من الروایات من الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، دایاں ہاتھ، یہ اللہ کی صفات میں سے اس قسم کی جتنی روایات آئی ہیں، ایک یہ مثال ہے۔ دوسری مثال دیکھو، وَنُزُولِ الرَّبِّ تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر رات کو دنیا کے اس آسمان پر آنا تہجد کے وقت تاکہ اپنے بندوں سے بات کرے، پوچھے، یہ دوسری مثال ہے۔ اس طرح کی جتنی مثالیں تمہیں ملتی ہیں، قد تثبت الروایات فی ھذا، قالوا، ان سب اہل علم نے کہا کہ دیکھو یہ روایات احادیث بالکل درست ہیں، ویؤمن بہا، ان پر ایمان لایا جائے گا، ولا یتوہم، اور ان میں شک نہیں کیا جائے گا، ولا یقال کیف، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا، یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اور اللہ کا آنا کیسا ہے اور اس کا جانا کیسا ہے۔ ہاکذا روی عن مالک و سفیان ابن عیینہ و عبداللہ ابن مبارک، یہی وہ عقیدہ تھا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، سفیان ابن عیینہ کا تھا اور عبداللہ ابن مبارک کا تھا، انہم قالوا فی ھذہ الاحادیث، انہوں نے ان احادیث میں کہا، یہ روایات، یہ صفات کی باتیں جب انہوں نے پڑھی اور پڑھائیں تو انہوں نے کہا امیر روحا بلا کیف، بغیر سوال کیے اس بات کے کہ یہ سب چیزیں کیسی ہیں، اس کے سوال کے بغیر گزر جاؤ بس۔ وہکذا قول اہل العلم من اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت کے جو اہل علم ہیں، علماء، انہوں نے کہا کہ ہم ان احادیث کو مانتے ہیں، لیکن یہ سوال کرنا کہ ہاتھ کیسا ہے اور پاؤں کیسا ہے اور اللہ کا آنا کیسا ہے، بس یہ سوالات ہم پسند بھی نہیں کرتے، ہم اس بحث میں پڑھتے بھی نہیں، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہو گئی نا۔ وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ، جہمیہ نے ان روایات کا انکار کیا، ان احادیث کا، وقالوا ھذا تشبیہ، اور اہل سنت والجماعت پہ الزام لگایا کہ تم تو خدا کو تشبیہ دیتے ہو اس کی مخلوق سے۔ وقد ذکر اللہ عز وجل فی غیر موضع من کتابہ، اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ پر ایسی باتوں کا ذکر کیا، الید، اس نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، والسمع والبصر، اور سماعت کا اور بصارت کا، دیکھنے کا اور سننے کا۔ اور جہمیہ نے ان آیات کی تفسیر کی ہے، مگر ان کی تفسیر علماء کی تفسیر سے مختلف تھی، گمراہی کی تفسیر تھی، اور انہوں نے کہا اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہاتھ سے مراد یہاں پر قوت ہے۔ اسحاق ابن ابراہیم نے کہا ان کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ تم اہل سنت والجماعت پہ الزام لگاتے ہو کہ یہ تشبیہ کے قائل ہیں، انما یکون التشبیہ اذا قال، یہ تشبیہ تو جب ہوتی جب اہل سنت نے یہ کہا ہوتا کہ یدن کا یدن، اللہ کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھ جیسے ہیں، اور مثل یدن یہ کہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح کے ہیں، اور سمعن کا سمعن اور مثل سمعن، یا انہوں نے یہ کہا ہوتا اہل سنت نے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا بھی اس کی مخلوق کی سننے کی طرح ہے، یا یہ کہا ہوتا کہ سمعن کا سمعن اور مثل سمعن فھذا التشبیہ، اگر ہم یہ کہتے کہ اللہ کا سننا ایسے ہی ہے جیسے مخلوق سنتی ہے تو پھر تو تم کہو کہ تشبیہ ہے۔ وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، جب اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یدن و سمعن و بصر، ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ بھی، اللہ کا سننا بھی، اللہ کا دیکھنا بھی، ولا یقول کیف، یہ کیسے ہیں، یقینی طور پہ مخلوق جیسے نہیں ہیں، باقی پھر اس کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ولا یقول مثل سمع ولا کسمع، نام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح ہے، نام یہ کہتے ہیں کہ انسانوں جیسا ہے، فھذا لا یکون تشبیہا، تو پھر تشبیہ کہاں سے ہو گئی؟
اہل سنت والجماعت تو وہ کہتے ہیں وہ کما قال اللہ تعالی فی کتابہ، جیسے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی کی طرح، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالی سنتا ہے اور بصیر دیکھتا ہے۔ یہ آیت ہے 25ویں پارے میں سورہ الشورى کی، 42 نمبر سورت ہے اور 11ویں آیت ہے۔ ساری اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب میں اصل اور محکم یہ آیت ہے، چمٹ جانا چاہیے اس سے۔ اللہ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اس نے انسانوں کی نسل سے ہی ان کے لیے بیویاں جوڑے ان کے پیدا کیے ہیں، ومن الانعام ازواجا، اور اللہ تعالی نے اسی طرح جانور جو ہیں ان کے جوڑے بھی انعام کے ان کی نسل سے پیدا کیے ہیں، یزرعکم فی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بکھیرا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہیں اس کی طرح کا سا کوئی، اس کی طرح کا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تمام عقائد جتنوں کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے باری تعالیٰ کی، اس میں یہ آیت اصل ہے جو اللہ نے فرمائی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو امام مالک کا تھا، سفیان ابن عیینہ کا تھا، عبداللہ ابن مبارک کا تھا، اسحاق ابن ابراہیم کا تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا تھا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو میرا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو میں اس کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ ممکن ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچے، اور ممکن ہے وہ اسی عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھیں، تو ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں جاؤں اور پکڑا جاؤں اور اس پہ گرفت ہو جائے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے حوالہ ہے سنن ترمذی کا پہلا۔ دوسرا حوالہ دیکھیے، اور کمال کی کتاب یہ لکھی ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البہقی، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 458 ہجری میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں 5ویں صدی کے۔ 3ویں صدی میں بھی مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا اہل سنت والجماعت کا۔ اگر تاریخ عقیدے کی بیان شروع کریں تو ٹھیک یہی عقیدہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اور یہی بات تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ یہی تھا، اور یہی چیز امت میں منتقل ہوئی ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں، یہ کتاب امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہے، اس کی روایات پر تنقید نہیں ہے، وہی مانا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی اس میں روایات پیش کی ہیں، عقیدہ مجموعی اعتبار سے امت کا یہی رہا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض اور کتابیں ہیں، ان میں احادیث کا ذوف ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے خاص طور پہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق لکھی ہے، کمال کی چیز لکھی ہے، اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ، اس کے ذکر میں کتاب الاسماء والصفات میں صفحہ 314 پر وہ کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے متعلق بات ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت میں یہ بات ثابت ہے من اثبات العین لہو صفتن، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اس آنکھ سے مراد یہ پتلی نہیں ہے، کیونکہ پتلی انسانوں کی آنکھوں میں ہے نا۔ اور بالکل آخری جملہ جو انہوں نے آنکھ کی بحث میں تحریر فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں قال سمیت اسحاق بن موسیٰ انصاری کہتے ہیں سمیت سفیان ابن عیینہ، میں نے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یقولو، انہوں نے فرمایا کہ ما وصف اللہ تبارک و تعالی بنفسہ فی کتابہ، دیکھو اللہ تعالی نے جو اپنی صفت اپنی پاک کتاب میں بیان کر دی ہے، خود آنکھ، ہاتھ، فقراتہ تفسیرہ،
بس اس کا پڑھنا ہی اس کی تفسیر ہے. لیس لأحد ان یفسرہ بالعربیۃ ولا بالفارسیہ، کسی شخص کے لیے میں جائز نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو، ہاتھ، آنکھیں، ان کی تشریح کرے، چاہے وہ عربی میں کرے ولا بالفارسیہ، اور چاہے فارسی میں کرے، فارسی میں کرے، عربی میں کرے. میں اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا کسی شخص کے لیے کہ وہ عربی فارسی میں بھی اس کی تفسیر کرے. یہ وہی بات ہو گئی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ امیر روحا بلا کیف، گزر جاؤ ان چیزوں سے بغیر سوال کے، بس خاموشی سے پڑھو اور گزر جاؤ. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ ایسی آیات کی تفسیر نہیں کی جائے گی، فارسی اور عربی میں بھی نہیں کی جائے گی. مطلب یہ کہ اب کوئی آدمی انگلش میں بیان کرتا ہے، فرانسیسی میں بیان کرتا ہے، تو ان مقامات پر پہنچ کے بس سے گزر جائے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بیان نہ کرے. اب اس مقام پر رک کے سوچیں کہ قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان کی ہنسی اڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یہ سب چیزیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، یہ آج جو بچے اور عورتیں بھی قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور تفسیریں بیان کرنے لگتے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کے اعضاء کا ذکر ہے یا صفات کا ذکر ہے، اتنی بنیادی بات بھی نہیں جانتے، اور یہ چلے ہیں امت کی رہنمائی کرنے، اور ٹھیکہ لے لیا انہوں نے اسلام کا اور اسلاف کے مسلک سے ہٹ جانے کا. انہوں نے عقیدے کو پڑھا نہیں، سنا نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اہل سنت والجماعت میں سے کیوں ہیں، لیکن دین کا کیا مجال ہے، کوئی مسئلہ اور یہ زبان نہ چلے. اسحاق بن موسیٰ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ سے سنا رحمت اللہ علیہ، یقول، انہوں نے کہا، ما وصف اللہ تبارک و تعالی بنفسہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ اپنے متعلق بیان کر دیا ہے نا، اپنی صفات کا فقرات ہو تفسیر ہو، تو اس کی قرات، اس کا فقرات ہو تفسیر ہو، اس کا پڑھنا ہی بس اس کی تفسیر ہے. لیس لأحد، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے ان یفسرہ، کہ ان آیات کی وہ تشریح بیان کرے، بالعربیۃ ولا بالفارسیہ، نہ عربی میں جائز ہے نہ فارسی میں جائز. اور اس پر جو حاشیہ لکھا ہے شیخ الاسلام زاہد القوثری رحمت اللہ علیہ نے، وہ بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وقد رویہ مثل ذلك عن الامام محمد بن الحسن الشیبانی، اور یہی روایت بیان ہوئی ہے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ سے. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، اور 130-32 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، 35 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بعض جگہ پہ لکھا ہے. تو یہ حنفیوں کے امام تھے. انہوں نے یقیناً یہ باتیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تو سنی ہے، فقہ اکبر میں یہی باتیں تو ہیں. وقد روی مثل ذلك عن الامام محمد بن الحسن الشیبانی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے، کما اخرجہ اللالکائی بسندہ فی شرح السنہ، جیسے کہ امام اللالکائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے شرح السنہ اپنی کتاب میں یہ بات بیان کی ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک آپ نے پہلے سن لیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شرح جو فقہ اکبر ہے اس میں بھی سن لیا بالکل آغاز میں، پھر اس کو انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھیں گے. تیسری یہ مسلک امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی سن لیا. اب چوتھے امام آگے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، لما سئل عن حدیث الرؤیت، جب ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس کی زیارت ہوگی، والنزولی، اور یہ جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان، دنیا والے آسمان پر آ جاتا ہے رات کے آخری حصے میں، نحو ذالک، اس قسم کی جو روایات آئی ہیں، امام احمد رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے میرا عقیدہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کا، نؤمن بہا، فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لایا جائے گا، ونصدق بہا، اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، ولا کیف ولا معنی، اور یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کیا جائے گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے معنی کیا. امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام محمد بن حسن شیبانی، ترمذی،
سفیان ابن عیینہ، اسحاق ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ مجمعین، سب کے سب یہی کہتے ہیں۔ وَأَنْتَ تَرَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اب آئے ہیں کوثری خود، اور کوثری شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اس پہ کہتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو وَأَنْتَ تَرَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَغَيْرَ هَٰؤُلَاءِ من السلف، اور یہ دیکھو یہ ہیں ائمہ اور ان کے علاوہ بھی من السلف اسلاف میں سے جو باقی بزرگ تھے، یعبون الحوض فی معانی احادیث الصفات، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات کی احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، آنکھ وغیرہ وغیرہ چیزوں کا ذکر ہے، ان کے زیادہ بحث سے منع فرماتے تھے، کہتے تھے اس کھود کرید میں نہ پڑھو، بس جیسے آیا ایسے مان لو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْمَذْهَبُ السَّلَفُ الصَّالِحُ، اور سلف صالح جو تھے امت کے گزرے ہیں، ان سب کا مذہب یہی تھا، یہی وہ عقیدہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَاضَ وَسَلَكَ مَسْلَكَ الْمُشَبِّهَةِ فَلَيْسَ مِن مَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَلَى شَيْءٍ، اور جو آدمی خدا کی صفات پر زیادہ کھود کرید کرتا ہے اور وہ مشبہہ گمراہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسی ہاتھ اور چیزوں کا قائل ہے جیسے وہ انسانوں کے لیے ہے، تو وہ آدمی فلیس من مذہب السلف الصالح علی شیء، تو وہ اپنے صالح اسلاف کا مسلک کو چھوڑتا ہے۔ واتفق السلف والخلف، جتنے بزرگ امت میں گزر گئے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ امام رحمہم اللہ، والخلف، اور جو بعد میں آئے ہیں، تبع تابعین کے بھی بعد آئے ہیں، ان کے شاگرد امام بخاری، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یہ لوگ تو بعد کے ہیں نا، علی تنزیہ اللہ سبحانہ عن مشابہۃ صفات الخلق، ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، پاک ہے، منزہ ہے مخلوق کی صفات سے، جیسے لوگوں کے ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ ہیں، حق تعالیٰ شان اس سے بہت بلند و بالا ہے، کوئی نسبت نہیں ہے خدا کے ساتھ اس مخلوق کی۔ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا التَّنزِيهُ مَعَ التَّفْوِيض، اور کوئی عقیدہ ان کا نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے تنزیہ مع التفویض ہے، تنزیہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا مخلوق کی مشابہت سے، اور تفویض باقی ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے اللہ کے حوالے کر دینا، یہ تھا مسلک ہمارے سارے اسلاف کا۔ واتفق السلف والخلف ولا تنزیہ اللہ سبحانہ عن مشابہۃ صفات المخلوق وليس هناك الا التنزیہ مع التفویض، اور سلف صالحین جو گزرے ہیں ان کے بعد جو امت میں اکابر بزرگ آئے ہیں، وہ سب کے سب ان کا عقیدہ دو باتوں پر مشتمل تھا۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے ساتھ ان صفات میں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں کوئی شباہت، کوئی تشبیہ حاصل نہیں ہے، اور پھر ان کے دوسرے عقیدے کا جز یہ تھا کہ لیسا ہناک الا التنزیہ مع التفویض، اور یہ کیسی ہیں چیزیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا پاؤں، اللہ کی آنکھ، ان سب کی حقیقت کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ ہے وہ چیز۔ اور دوسرا مسئلہ کیا، اب تنزیہ مع التعویل، یا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی چاہیے کہ مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت کچھ بھی نہیں۔ اور پھر دوسرا جز ہم نے کیا کیا، وہ یہ کہ اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں دوسرا جز ذرا سا بدلا ہے، مع تعویل، کہ اس کی ہم کوئی تشریح تھوڑی سی کریں۔ عند اہل الحق سلفن و خلفن، یہ ہے دوسرا مسلک، اس پہ آئیں گے انشاءاللہ، بات کریں گے۔ عند اہل الحق سلفن و خلفن، جو پرانے بزرگ گزرے ہیں امت میں بہت سے، وہ اس بات کے بھی قائل تھے، وخلفن، اور جو بعد میں آئے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ تنزیہ مع تعویل ہے۔ لیکن میں نے اپنا عقیدہ جو بیان کیا وہ تفویض مع تنزیہ کا بیان کیا ہے۔ یہ جو دوسرے عقیدے کی انہوں نے بات کی ہے نا کہ تنزیہ مع تعویل، کوثری رحمت اللہ علیہ نے بالکل حق ہے، بالکل سچائی پر مبنی ہے، اس کی بات بعد میں کریں گے۔ فی الحال اس پہلی چیز کے دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے۔ کتاب الاسماء والصفات میں دیکھا آپ نے، یہ انہوں نے اپنے عقیدے کی بات کی ہے، کوثری رحمت اللہ علیہ نے بھی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ حضرات کا حوالہ دیا ہے۔ اسی کتاب الاسماء والصفات میں دوسرا مقام دیکھیے امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا۔
ایک ایک لفظ جو لکھا ہے نا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذمہ داری سے لکھا ہے. یہ انہی کا حوصلہ اور ہمت ہے کہ وہ اس کتاب کو لکھ گئے ہیں. اور ان کے متعلق شافعی فقہا لکھتے ہیں کہ خود شافعی المسلک تھے. وہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر شافعی مسلک پر چلنے والے آدمی پر احسان ہے کہ امام نے اجتہاد کیا اور اپنے مسلک کی راہ کھولی اور لوگوں کو دین پہ چلنے کا ڈھنگ سکھایا، سوائے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فتویٰ اور جتنا بھی ان کا مسلک تھا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت سے دلائل انہیں فراہم کیے. کہ بہقی اتنے بڑے آدمی ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وعدنی ربی ان یدخل الجنت من امتی 70,000. مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمیوں کو جنت میں بھیجے گا. ایک جگہ آیا ہے بغیر حساب و کتاب کے 70,000 آدمیوں کو بھیجے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ اللہ اسے بڑھا دیں. دوسری روایات میں آتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا تھا. وہ مختلف روایات ہیں. اس میں یہ آیا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے 70,000 گناہ گاروں کو جنت میں بھیجے گا، مع کل واحد 70,000. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ 70,000 میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ مزید 70,000 بھی آپ کی امت میں سے بخش دوں. تو 70,000 کو 70,000 آدمیوں سے ضرب دے لو تو 4 ارب 90 کروڑ آدمی بنتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ آدمی تو یہی بن جاتے ہیں. 70,000 تو ویسے بغیر حساب و کتاب کے، اور وہ اتنے مبارک اتنے نیک بخت کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ مزید 70,000 چلے جائیں گے. تو 4 ارب 90 کروڑ تو یہی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، اور پھر ابھی تو 3 لپ باقی ہیں. 3 لپیں اللہ نے کہا تھا، مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ 3 لپیں مزید وہ نکالے گا جہنم سے. لپ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ہاتھ کو انگلیوں کو تھوڑا سا موڑ کے اور ہتھیلی میں گہرائی کا پیدا کر دینا، جیسے پانی پیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اردو میں لپ. لپ بھر آٹا دے دیجئے، ایک مٹھی آٹا دے دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ان 4 ارب 90 کروڑ کے بعد بھی 3 مرتبہ جہنم میں ہاتھ ڈال کر 3 لپیں بھر کے آپ کی امت اتنی اور جنت میں چلی جائے گی. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانی بتائی کہ تمہارا رب اتنی مغفرت کرنے والا ہے. اس میں جو کچھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ سن لیجیے. قل تو کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اما المتقدمون، یہاں اب یہ لفظ آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی لپ کیسی ہے سوال تو اٹھتا ہے. انسانوں کی لپ تو یہ ہے کہ 4 انگلیاں ہیں، اس کے ساتھ انگوٹھا جوڑ لیا، ہتھیلی کو نیچے کی طرف جھکا دیا جیسے پانی پی لیتے ہیں، تو یہ لپ ہے. اب اللہ تعالیٰ کی 3 لپیں کیسی ہیں؟ کل تو امام کہتے ہیں خود بہقی رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ کہتا ہوں اما المتقدمون من هذه الامه، اس امت میں جو پرانے حضرات گزر گئے ہیں، سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مجتہدین، ائمہ، یہ سب جو گزر گئے ہیں اس 5ویں صدی سے پہلے فإنہم لم یفسروا ما كتبنا من الآیاتین والاخبار فی هذا الباب، یہ جو آیات میں نے لکھی ہیں قرآن کریم کی اور جو میں نے احادیث اس طرح کی بیان کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات اعضاء کا ذکر ہے، لم یفسروا، امت کے وہ جو بڑے اکابر اور مجتہدین تھے وہ ان چیزوں کی تفسیر نہیں کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے پھر؟ مع اعتقادہم باجمعہم، ان سب کا یہ ایمان تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی واحد،
کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے، لا یجوز علیہ التبعیض، اس کے جسم کے بعض حصے اور ٹکڑے، یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی کے لیے ایسے بیان کرنا جائز۔ اب لپ ہاتھ مان لیں، پھر لپ مان لیں، پھر دوسرا ہاتھ مان لیں، پھر پاؤں دو مان لیں، پھر سر مان لیں، معاذ اللہ، تو یہ خدا کے ٹکڑے ہو گئے نا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اما المتقدمون من هذه الامه فانهم لم يفسروا ما كتبنا من الآیاتین والاخبار في هذا الباب، امت میں جو سلف صالحین گزرے ہیں، ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ، وہ ان چیزوں کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے۔ بس پھر انہوں نے آگے اس کی مثال دی ہے، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وما قدر اللہ کا قدرے، اور لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے انہیں پہچاننی چاہیے تھی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اور قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ اب اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ لپیٹے گا کیسے؟ زمین پہ قبضہ خدا کا کیسے ہوگا؟ لم یفسرھا قتادہ، قتادہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح نہیں کی۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق تابعین میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، لم یفسرھا قتادہ، قتادہ خاموشی سے ان آیات کو پڑھ کے گزر گئے، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں کی کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے لپیٹے گا، کچھ بھی نہیں۔ اوپر انہوں نے اپنا دعویٰ کیا نا، قول لکھا کہ امت میں جو لوگ گزر گئے ہیں اس کی تفسیر نہیں کرتے تھے۔ اب اس کی دو مثالیں، دو دلائل بھی دے رہے ہیں، ایک یہ دلیل دی، کئی دلائل دی ہیں، ایک اور بھی بتا دیتے ہیں آگے چل کے۔ پھر کہتے ہیں کہ سعید بن یعقوب طالقانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے سنا، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ نے کہا کل ما وصف اللہ تعالی من نفسہ فی کتابہ فتفسیرہ تلاوتہ والسکوت علیہ، ہر وہ وصف، ہر وہ خوبی، ہر وہ آیت جس میں اللہ نے اپنی صفت کسی عضو کا تذکرہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں، تو دیکھو فتفسیرہ تلاوتہ، بس اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے، اس سے زیادہ نہ کرنا۔ والسکوت علیہ، چپ کر جاؤ۔ اور اس پہ کوثری رحمت اللہ نے حاشیہ لکھا ہے شیخ الاسلام نے، وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ طریقۃ السلف، سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا، اور یہ بات میں پہلے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز کل ما وصف اللہ تعالی من نفسہ فی کتابہ فتفسیرہ تلاوتہ والسکوت علیہ، کہ قرآن کریم میں جتنی بھی ایسی آیات آئی ہیں جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا ان کا ذکر ہے، بس اس کو پڑھو، خاموشی سے گزر جاؤ، یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں۔ سو دیکھا آپ نے اب تک کی بحث میں جو عقیدہ میں نے بیان کیا، کیا چیز سامنے آئی؟ وہ یہ کہ جمہور سلف صالحین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ تفویض مع تنزیہ، اس کو ذرا سا بڑھا لیجئے ان الفاظ کو، تو التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، کہ صفات باری تعالیٰ سے کیفیت کی نفی، کیونکہ کیفیت انسانی مخلوق کے جسم کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اور جو صفات قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر احادیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہیں، ان کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ ان صفات کو ثابت ماننا اور اس کے بعد یہ جاننا کہ ان سے مراد یہ حقائق اور ظواہر نہیں ہیں بلکہ ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، تو سلف کا عقیدہ دو باتوں سے ان کا موقف ثابت ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ثابت ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے معانی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مخلوق کے جو اعضاء ہیں حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے، یہی میرا عقیدہ ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، امام محمد رحمۃ اللہ نے بیان کیا، سفیان بن عیینہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم نے ان سے سیکھی ہے،
اور اسی عقیدے کو ہم برحق سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر وقت پہ اسی پہ مجھے موت دے اور اسی پہ خدا سامنے اپنے لائے اور اسی کے بعد اپنے فضل سے جنت میں داخلہ کرے۔